مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے ایک مسلم خاتون کے قتل کر دیے جانے کے ایک انکت نامی شخص سے خبر آ رہی ہے۔ 36 سالہ خاتون کے قتل کی بات ہو رہی، میں وہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور بی جے پی اقلیتی شعبے نے 42 ارکان پر مشتمل مجلس عاملہ کا اعلان کیا ہے۔ اس میں کتنے مسلمانوں کو شامل کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناموں کے ساتھ۔ اور دہلی فساد میں مبینہ طور پر ماخوذ مسلم ملزمان کی ضمانت پر رہائی کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور امریکہ پاکستان اور چین سے افغانستان کے سیاسی حل کے لیے امریکہ دونوں ممالک سے تعاون طلب کر لیا ہے۔ تو تازہ اپڈیٹس کیا ہیں اس وقت جو آ رہے ہیں، کابل کے ایئرپورٹ کے باہر کے مناظر اور قطر میں کیا میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں میں رکھتا ہوں۔ وہ چیزیں، وہ جھوٹ نہیں، وہ داستانیں نہیں جو آج کل میڈیا دکھا کر کے آپ کو بھڑکا رہا ہے۔ زمینی حالت کیا ہے صحیح میں، وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی NCR میں شامل شہر گروگرام ہریانہ کے ایک نجی ہوٹل میں ایک 36 سالہ خاتون کے قتل کا واقعہ رونما ہوا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں قتل کرنے والا کسی اور دھرم سے تعلق رکھتا ہے اور قتل ہونے والی عورت یہ کسی اور دھرم سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں آ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم نوجوان نے خاتون کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا، اور قتل کی واردات کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ مقتولہ کی شناخت عمرانہ کے طور پر ہوئی ہے، جو آگرہ کی رہنے والی تھی۔ فی الحال وہ کرائے کے مکان میں راجیو نگر علاقے میں رہتی تھی۔ مقتولہ اپنے نوجوان دوست کے ساتھ ہوٹل کے ایک روم میں پہنچی تھی۔ ہوٹل کے ریکارڈ میں خاتون کے ساتھ آئے نوجوان کی شناخت انکت کے طور پر ہوئی ہے۔ معاملہ پاش علاقے وولڈ DLF کے ایک ہوٹل کا ہے۔ ملزم نے ہوٹل کے کمرے اور لابی میں دھاردار ہتھیار سے خاتون پر یکے بعد دیگرے کئی وار کر دیے۔ تقریباً 9:15 بجے ملزم کے حملے کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے خاتون پہلی منزل سے گراؤنڈ فلور پر گری، جس کے بعد کنٹرول روم کو خاتون کی سیڑھیوں سے نیچے گرنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش اپنے قبضے میں لے لی ہے اور آگے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ قتل کی وجہ کا ابھی تک انکشاف نہیں ہو پایا۔ خاتون کے گلے پر دھاردار ہتھیار کے نشان صاف نظر آ رہے ہیں۔ ملزم نوجوان کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس میں بہت ساری ایسی سچائی ہے جو اس خبر میں اس وقت چھپا دی گئی ہے۔ ابھی تک پورا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک مسلم خاتون جس کی عمر 30 سے زائد ہے، ایک نوجوان کے ساتھ ہوٹل میں کیا کر رہی تھی، کیا کسی سازش کا حصہ تو نہیں بنی، اور بھی بہت سارے الگ الگ شبہات اور خدشات ہیں جو یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور بھارت کے حالیہ دنوں میں جو کچھ معاملات پیش آ رہے ہیں، جو واردات مسلم خواتین اور بھاگ جانے کی اور تمام چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہ معاملہ اس وقت، یہ واردات ایک الگ ہی قسم کے بہت سارے سوالات چھوڑ کر کے چلی جا رہی ہے۔ ویسے پولیس کا ماننا ہے کہ اس سلسلے میں وہ تحقیق کر رہی ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بی جے پی آپ کو گھیرنے کے لیے پوری طرح سے تیار کر رہی ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بی جے پی حد درجہ کوششوں میں ہے۔ آنے والے اسمبلی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا پھر جس انداز میں مسلمانوں کو لے کر کے بی جے پی کا جو چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کیا اس کو صفائی کی ضرورت پیش آ گئی ہے بی جے پی؟ اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں جب یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر JP نڈا نے اقلیتی شعبے کی قومی مجلس عاملہ کا اعلان کیا۔ یہ اطلاع اقلیتی مورچے کے قومی صدر جمال صدیقی نے ہفتے کے روز دی۔ بی جے پی اقلیتی مورچے کے قومی صدر جمال صدیقی نے بتایا کہ قومی مجلس عاملہ میں دہلی سے اسلم خان، میثم زیدی، فہیم سیفی، فیروز انصاری، فوزیہ علوی، شاہین ہلال، جوس کو جگہ ملی ہے۔ اسی طرح گجرات سے یونس طلعت، بہار کے پرتیک ایڈون، چندی گڑھ سے محمد خورشید، چھتیس گڑھ سے نجمہ عظیم خان اور برنارڈ جوسف،
کرناٹک سے رشمی ڈسوزا، انیس اینتھونی، مدھیہ پردیش سے جوسف جان، نور الدین بوہرا، اتر پردیش سے منوج مسیح، فیصل صدیقی، مولانا حبیب حیدر کو قومی مجلس عاملہ میں جگہ حاصل ہوئی ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے اقلیتی مورچہ کی قومی مجلس عاملہ میں کل 42 افراد کو جگہ دی۔ اتراکھنڈ کے غلام مصطفیٰ، تریپورہ کے بہر الاسلام، تلنگانہ سے ڈاکٹر عائشہ، تمل ناڈو سے ایم جے کلیرنس، راجستھان سے ڈاکٹر ماجد، پنجاب سے محمد صفی، اڈیشہ کے عبدالسلام بھی اقلیتی مورچے کی قومی مجلس عاملہ میں مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے قومی مجلس عاملہ میں قومی اقلیتی شعبے میں اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے چہرے سامنے لانے کے بعد بی جے پی کی مسلمانوں کو جو ہے منہ بھرائی کے کام میں یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس طرح کے الگ الگ تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ بہرکیف اس وقت بی جے پی کا پوری طرح سے جو ہے مسلمانوں کے الگ الگ علاقے میں قدغن ڈالنے کے لیے، ووٹوں پر قدغن ڈالنے کے لیے اس طرح کی سیاسی سازش رچی جا رہی ہے۔ الگ الگ طرح کے تبصرے آپ کو پڑھنے میں ملیں گے جب آپ سوشل میڈیا میں اس خبر کی سرخی کو دیکھیں گے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے دہلی فساد میں مبینہ طور پر ماخوذ مسلم ملزمان کی ضمانت پر رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دن مزید 3 افراد کی ضمانت کی عرضیہ منظور ہو گئی جو پچھلے 1 سال سے جیل میں تھے۔ قابل ذکر بات ہے کہ اب تک نچلی عدالت اور دہلی ہائی کورٹ سے کل 90 افراد کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے وکلاء کا پینل کل 139 مقدمے دیکھ رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ جلد ہی دوسرے معاملوں میں بھی پیش رفت ہوگی اور غلط طریقے سے فساد میں ماخوذ کیے گئے باقی ماندہ افراد کی رہائی کا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ظفر احمد FIR نمبر 53/20 کی ضمانت دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس منوج کمار نے منظور کی، جبکہ پرویز اور شہناز عرف شانو کی ضمانت ارزداز کو کرکوڈوما سیشن عدالت کے جج ونود کمار یادو نے منظور کی ہے۔ دونوں ملزمین FIR نمبر 140/20 میں نامزد تھے۔ ملزمین کو دیگر ملزمین کی ملی ضمانت کی اقسانیت کی بنیاد پر ضمانت ملی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس انداز میں دہلی فسادات میں جس قوم کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا، اسی قوم کے لوگوں کو گرفتار کر لے جانے کی وجہ سے دہلی پولیس کی بدنامی بھی ہوئی تھی، اور جس انداز میں وہ اس معاملے کو لے کر کے تحقیقات کی بات کی ہے، اس کے بعد جو معاملات سامنے آئے، ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے اور ٹی وی میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں لگاتار جو ہے جمعیت علماء کی کوششوں سے جن لوگوں کو مبینہ طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، یہ خوش آئند بات ہے، اور جمعیت علماء کی اس پیروی کو جو ہے سراہنے کی نظر سے دیکھنا بھی چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی، افغانستان کے معاملے میں اس وقت چائنا اور پاکستان سے امریکہ نے مدد طلب کر لی ہے۔ جی ہاں، افغانستان میں سیاسی مفاہمت و طریقین کے درمیان تصفیے کے لیے پاکستان اور چین ہماری مدد کریں، اس طرح کا بیان جاری کیا ہے امریکہ نے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق متحدہ امریکہ نے افغانستان میں سیاسی تصفیے کے لیے پاکستان اور چین سے مدد طلب کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ ہم تمام ہمسایہ ممالک کے افغانستان میں استحکام کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے خواہاں ہیں۔ نیٹ پریس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ قیام امن کے لیے افغانستان کے تمام ہمسایوں سے رابطے میں ہے، اور ہم نے افغانستان کے تمام پڑوسیوں بالخصوص پاکستان اور چین کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ افغانستان میں استحکام، سلامتی اور سیاسی تصفیے کی تیاری میں ہماری مدد کریں، جو کہ سب کے مفاد میں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، طالبان کی اور افغانستان کی بات چھڑی ہے تو میں آپ کو وہاں کی کچھ تازہ ترین تصاویر اور جو اس وقت وہاں ہلچل مچی ہوئی ہے اور ویڈیوز کے اور تصاویر کے حوالے سے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ خبریں نہیں ہیں کہ جو خبریں آپ اچانک کوئی بھی کچھ بھی بھڑکاؤ سرخی دے کر کے جو ہے ویورشپ کو حاصل کرنے کے لیے من گھڑت کہانیاں سناتا ہے۔ اس وقت زمینی صورتحال کیا ہے اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، زمینی صورتحال کو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تمام کا تمام میڈیا اس وقت جھوٹ کو سچ سے ملا کر کے، سچ کو جھوٹ سے ملا کر کے اپنی من گھڑت کہانیاں سنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سیاسی طور پر کیا وہاں پر جو اس وقت بدلاؤ آیا ہے وہ دیکھیں گے۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی کی کابل میں طالبان رہنما خلیل الرحمن حقانی سے ملاقات ہوئی ہے اور طالبان حکومت کی حمایت کرتے ہوئے اپنے تعاون کا انہوں نے یقین دلایا ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی اور ڈاکٹر عبداللہ سے کابل کے گورنر ملا عبد الرحمن منصور کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ یہ ایک طرف حامد کرزئی کے بھائی کی یہاں سے جو ہے جڑنا اور پھر اس طرح ڈاکٹر عبداللہ وغیرہ سے گورنر ملا عبد الرحمن منصور کی ملاقات اور یہاں کی سیاسی صورتحال کے سلسلے میں گہری نظر رکھتے ہوئے اس بات کو جو ہے طالبان کو لے کر کے چلنے کی جو باتیں آ رہی ہیں، یہ افغانستان سے خوش آئند باتیں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، طالبان نے فراہ جیل سے بھی 340 سیاسی قیدی رہا کر دیے ہیں اور قیدیوں کو طالبان
ملا ہبت اللہ اخوانزادہ کی ہدایت پر رہا کیا گیا۔ اس سے قبل ارزگان جیل سے بھی رہائی کی خبر آئی تھی۔ ترک فوج کے افغانستان میں موجودگی طالبان کو بین الاقوامی طور پر مضبوط ہونے میں مدد دے گی اور ان کے کام میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ طالبان سے لیبیا طرز کے معاہدہ کر سکتے ہیں اور افغانستان میں ترک فوج نے کبھی بھی جنگی قوت کے طور پر کام نہیں کیا، اس حیثیت سے اسے تعینات کیا گیا ہے، کہتے ہوئے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اس مرتبہ ترک فوج کی افغانستان میں موجودگی کو طالبان کو بین الاقوامی طور پر مضبوط ہونے میں مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی کہ ترکی صاف طور پر ابھی تک وہاں سے فوجیوں کو نہیں نکالا ہے، لگاتار جو یہاں کے افغانستان میں موجود طالبان کو پوری طرح سے جو ہے مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی خبر آ رہی ہے کہ طالبان نے اروزگان جیل سے بھی 40 سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی قطر کی معاون وزیر خارجہ اور ترجمان لولو الخاطر نے بھی جو ہے اس وقت قطر نے جس انداز میں مدد کی ہے بالخصوص صحافیوں کو نکالنے میں، وہ انہوں نے یہاں پر بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے گزشتہ 72 گھنٹوں میں 200 صحافیوں سمیت 300 افراد کو کابل سے نکال لیا گیا ہے۔ صحافیوں کے علاوہ ان میں بیشتر میڈیکل طالبات تھی جس کو نکالنے میں قطر نے پوری طرح سے جو ہے ان کی مدد کی ہے، یہ کہتے ہوئے وزیر خارجہ لولو الخاطر نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی کابل ایئرپورٹ سے پروازوں کا سلسلہ تو بحال ہو گیا ہے۔ قطر میں امریکی بیس پر بھیڑ کی وجہ سے کابل ایئرپورٹ سے انخلا کی پروازیں کئی گھنٹوں کے لیے معطل ہو گئی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل ایئرپورٹ سے انخلا کو تاریخ کا مشکل ترین ایئر لفٹ آپریشن قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی اس وقت طالبان رہنما کی الجزیرہ سے گفتگو ہونے کے بعد انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہمارے جنگجو صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ طالبان نے کسی غیر ملکی کو اغوا نہیں کیا، ان میں سے کچھ کے افغانستان چھوڑنے سے پہلے اور کچھ پوچھ گچھ کی گئی تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی ان کے ساتھ جو ہے معاملہ نہیں اپنایا گیا۔ ناظرین گرامی ادھر معلوم ہوا آپ لوگوں کو، اور بھارت کی میڈیا وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہ 150 سے زائد ہندوستانیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، جبکہ طالبان نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ان لوگوں سے صرف پوچھ گچھ ہوئی تھی، وہ بھی اب نہیں، کچھ دن پہلے، اس کے بعد جو ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی اغوا کرنے کی بات سامنے نہیں لائی گئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان میڈیا جس انداز میں پیش کر رہا ہے وہ جو ہے الگ ہی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اپنی دشمنی نکالے گا اور کچھ دن اور بھی جاری رہے گی ان کی دشمنی اور ان کا زہر جس طرح سے وہ پھیلا رہے ہیں۔ وہ کہ ناظرین گرامی اب امریکہ کو کوئی کچھ نہیں بولتا۔ ایک تصویر دیکھ لیجئے گا جس تصویر آپ کو سارا کچھ بیان کر دے گی۔ 2001 میں جب امریکہ آیا تھا تو بم برساتے ہوئے آیا تھا، اب 2021 میں واپس لوٹ رہا ہے تو افراد کو جو ہے نیچے گرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ کتنی بہترین تصویر ہے یہ 2001 سے 2021 کی وہ کہانی اور وہ درد بھری داستان بیان کرتی ہے جس کو افغانستان کو تہس کہس کر کے رکھ دیا تھا امریکہ نے، اور اس پر کوئی بحث نہیں کر رہا ہے، صرف ان کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو اس وقت جو ہے طالبان دکھا رہا ہے۔ ناظرین گرامی طالبان نے نیمروز جیل سے بھی افغان فورسز کی 100 اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے۔ انہیں نیمروز پر قبضے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ نیمروز میں طالبان گورنر مولوی عبدالحق عابد نے بتایا کہ طالبان کے امیر مولوی ہبت اللہ اخوانزادہ کی ہدایت پر ان اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی ادھر بھارت کے مختلف میڈیا ذرائع کی خبروں سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ قطر پہنچ گئے ہیں اور ڈاکٹر جے شنکر نے دوحہ میں قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن سے ملاقات کی ہے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوحہ میں طالبان کا سیاسی دفتر ہے اور افغانستان پر مذاکرات کا مرکز رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق بھارت پیچھے رہنے کے بعد نئے راستوں کی تلاش میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک بھارت نے طالبان کو لے کر کے یا اس کی حکومت کو لے کر کے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیان آفیشیلی طور پر سامنے نہیں آیا ہے، بس میڈیا آپس میں جو ہے اس وقت ان کے لوکل لوگوں کے بیانات لے کر کے دشمنی پھیلانے کے چکر میں ہے۔ ناظرین گرامی طالبان کے ساتھ کام کرنا ضروری ہوا تو ضرور کریں گے، کہا ہے بورس جانسن نے، برطانیہ کے وزیر اعظم نے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہماری سیاسی و سفارتی کوششیں جاری رہیں گی، جس میں ضرورت پڑنے پر طالبان کے ساتھ کام کرنا بھی ہے۔ الفاظ کے بجائے اقدامات سے پرکھیں گے کہ طالبان کس طرح وہ یہاں پر میدانی سطح پر کام کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم ان کا ساتھ دینا ہے نہ دینا ہے اور کس طرح سیاسی و سفارتی ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں افغانستان کی ترقی کے لیے، یہ ہم ضرور کوشش کریں گے۔ یہ جارج بونسن کا تازہ بیان ہے جو آج سامنے آیا ہے۔ ناظرین گرامی طالبان کے سامنے آنے کے بعد الگ الگ شعبوں کو لے کر کے یہ خطرہ ظاہر کراتا ہے کہ اب کرکٹ بھی نہیں ہوگا، لیکن کرکٹ کو طالبان سے خطرہ نہیں، ٹیم میں جوش ابھی بھی موجود ہے۔
جی ہاں، افغان کرکٹ بورڈ کے سربراہ حامد شنواری نے کہا کہ ان کی ٹیم پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری کر رہی ہے جو 2 ہفتے بعد سری لنکا میں ہونی ہے۔ افغان ٹیم کابل میں اپنی پریکٹس کر رہی ہے، کیمپ میں ماحول بہت پرجوش ہے۔ تو اس سے صاف اور واضح پیغام بھی پوری دنیا کو گیا ہے کہ طالبان کسی کھیل کی جو ہے دشمن نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ترک فوج کے اہلکار نے کابل ایئرپورٹ پر بھگدڑ میں ایک ماں سے جدا ہونے والے 2 ماہ کے بچے کو بچانے کے بعد باحفاظت والدین تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ترک فوج بہت ہی یہاں پر جو ہے ان لوگوں کو بالخصوص جو ہے سپورٹ کر رہی ہے جو اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں یا پھر ملک چھوڑ کر کے جانے کے لیے جو ہے وہ ایئرپورٹ کے باہر بہت زیادہ منتظر ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے پانی پلانا ہو یا کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنا ہو، ان تمام چیزوں میں ترک فوج جو ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر تعینات امریکی فوجی افغان بچوں کے ساتھ جو بات کرتے ہوئے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس سے پہلے بھی تصویر بدلی۔ تو یہ سارے مناظر ہیں جو اس وقت بدلتی تصویر جو افغانستان کی بدل رہی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، کابل ایئرپورٹ کی تازہ صورتحال، ہزاروں لوگ اب بھی جمع ہیں، عقب میں ہوائی فائرنگ کی آوازیں بھی سنی جاتی رہی ہیں۔ یہ سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار سینکڑوں نے ہزاروں لوگ جو ہیں جو غیر ملکی ہے، اس میں سے کچھ ملکی بھی ہیں جنہوں نے امریکہ کا سپورٹ کیا تھا طالبان کے خلاف، وہ جو ہے یہاں سے اپنا ملک چھوڑ کر کے باہر جانے کی تلاش میں ہیں۔ تو ان سے جو ہے ایئرپورٹ کا باہر کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیو کے حوالے سے۔ ناظرین گرامی، امریکہ افغانستان میں طالبان کے ہاتھ لگنے والے فوجی ساز و سامان کو فضائی حملوں کے ذریعے تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ جی ہاں، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینک وغیرہ جو ہے موجود ہے اس میں۔ یہ فاکس نیوز کے مطابق ساز و سامان سابقہ افغان حکومت کو دیا گیا تھا۔ اب بائیڈن انتظامیہ امریکی ساختہ اس ساز و سامان پر حملوں کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ اس پر حملہ کر کے پوری طرح اس کو تباہ و برباد کر دے اور طالبان کے جو ہے استعمال میں نہ آوے۔ کابل کی تاریخ پل خشتی مسجد نے طالبان حکومت کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، جی ہاں، یہ مسجد کا منظر ہے اور طالبان رہنما حاجی خلیل الرحمن حقانی کو ہزاروں لوگوں نے اپنی حمایت اور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ یہ خبر بھی جو ہے مسجد کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال تھی جو ہمیں کابل سے، وہاں کے مصدقہ ذرائع سے ملی ہیں، وہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اسی طرح یہاں کی وہ اپڈیٹس جو سچ ہے، حقیقت ہے زمینی سطح کی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، بجز اس کے کہ کوئی بھی چیز دکھا کر کے آپ کو جذباتی بنا دے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔